آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک واقعہ نہیں، وہ ایک ایسی سچائی ہے جس میں ہر مسلمان کے لیے عزت، صبر، شجاعت اور ایمان کا سب سے عظیم درس چھپا ہے۔ کربلا، جس کا نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کربلا صرف رونا نہیں، کربلا ایک راہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل سے پوچھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کس لیے جان دی، کس لیے اپنا گھر لٹا دیا، کس لیے اپنے بیٹوں تک کو قربان کر دیا؟ آئیے اس ویڈیو میں صرف کربلا نہیں، کربلا کے پیچھے کا پیغام، کربلا کے ہر لمحے کا سبب اور اس روحانی طوفان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو آج بھی ہر سچے انسان کے دل میں دھڑکتا ہے۔ وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، رسول اللہ کے دل کے سب سے قریب، ان کی گود میں پلے، ان کی آنکھوں کا نور، ان کے دل کا قرار۔ جب اسلام اپنے روشن وقت میں تھا تب حسین صرف ایک نواسہ نہیں، ایک مثال بن چکے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا بیٹا خلافت پر بیٹھا، ایک ایسا شخص جو دین کا محترم نہیں تھا، جو نہ ہی شراب سے بچا اور نہ ہی گناہوں سے، جو اسلام کو سیاست میں ڈھونڈتا تھا صرف اپنی طاقت کے لیے۔ جب اس نے سب سے بیعت مانگی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صرف ایک جملہ کہا، میرے جیسے شخص کا یزید جیسے شخص سے بیعت لینا ناممکن ہے۔ یہ تھا حق کا پہلا قدم جہاں سے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے ہجرت کی، پہلے آپ مکہ آئے، وہاں بھی آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، پھر آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ خانہ کعبہ میں خون خرابہ نہ بہے، پھر آپ نے کوفہ کا رخ کیا کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے 2000 سے زیادہ خط بھیجے تھے اور آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا گیا جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں جا کر پہلے بیعت لے لی، لیکن جب ابن زیاد آیا تو لوگ ڈر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین اس خبر سے بے خبر تھے، آپ کوفہ کے راستے پر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں حر بن یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ بھی روکا۔ آپ نے کہا، نہ میں باغی ہوں، نہ میں فساد کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف اپنی امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ 2 محرم 61 ہجری، کربلا کا وہ میدان جہاں نہ درخت تھا، نہ سایہ اور نہ ہی پانی۔ فرات کے کنارے بسنے والے کو فرات سے روکا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ 72 لوگ، جس میں بزرگ، جوان، عورتیں اور بچے، اور سامنے 30,000 کا لشکر، اور 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا صرف ایک گھونٹ کے لیے تڑپ رہی۔ اب آتا ہے 9 محرم شب عاشورہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چراغ بند کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تم سب کو جانے کی اجازت دیتا ہوں، کل موت ہے، میں کسی پر زبردستی نہیں کرتا، لیکن ایک بھی فدائی نہیں گیا۔ سب نے کہا کہ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ صبح جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر حضرت حسین کہتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ حضرت عباس جن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے پانی لاتے وقت، وہ مشک اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے تھے، زمین پر گر گئے، لیکن زبان پر صرف حسین کا نام تھا۔ 13 سال کے حضرت قاسم جن کو ان کی ماں نے تیار کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عون اور محمد جنہوں نے اپنی ماں کے سامنے اپنی جان دے دی۔ حضرت جون ابن ہوئی ایک غلام، انہیں بھی حسین رضی اللہ عنہ نے عزت دی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر، حضرت حسین اپنے معصوم بچے کو لے کر دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہاری نفرت مجھ سے ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم کو تو پانی دے دو۔ اتنے میں ادھر سے ایک تیر آتا ہے اور حضرت علی اصغر کے گلے میں لگتا ہے، اور حضرت حسین حضرت علی اصغر کا خون زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اسے آسمان میں اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ یہ بھی تیری رضا کے لیے۔ آخر میں سب شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے رہ گئے۔ اب آپ میدان میں آتے ہیں اور بہت بہادری سے لڑتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں۔ شمر ملعون نے آپ کا سر قلم کر دیا، آپ کا سر نیزے پر اٹھایا گیا، آپ کے جسم میں اطہر پر گھوڑے چلوائے گئے اور آپ کے جسم کو گھوڑوں سے کچلوایا گیا۔ اہل بیت کو قید کیا گیا۔ حضرت زینب نے کوفہ کے دربار میں کہا، یہ تمہاری فتح نہیں، حسین کی زندگی کا سب سے روشن سفر ہے۔ حضرت زینب نے ملک شام تک سفر کیا۔ شام کے بازاروں میں جب ان کا گزر ہوا تو لوگوں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت زینب نے کہا، ہم وہی ہیں جن پر قرآن اتارا گیا، ہم رسول اللہ کے گھرانے سے۔ کربلا ہر اس شخص کے لیے مثال ہے جو تنہا ہے اور سچ پر ہے۔ ہر وقت میں یزید ہوتا ہے لیکن ہر وقت میں حسین بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہر دور میں ظلم ہوتا ہے لیکن ہر دور میں حق بھی زندہ رہتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، کیا میں بھی صرف ایک رقم ہوں ظلم کے لشکر میں، یا میں تنہا ہو کر بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج آپ سے صرف ایک گزارش ہے، اگر حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں تو ان کے راستے پر بھی چلیں،
اگر حضرت سکینہ کے آنسو سے روئے ہیں تو ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں۔ اگر کربلا نے آپ کو جگا دیا ہے تو اپنے اندر کے یزید سے لڑنے کی بھی کوشش کریں۔ حسین ہر شخص کے اندر زندہ ہے جو حق کے لیے لڑتا ہے اور حق کے لیے مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی نالجبل ویڈیو کے لیے۔